السلام علیکم۔ آج سوموار ہے 19 جنوری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ ایک موضوع، گل پلازا صدر کراچی، ہفتے کو لگنے والی آگ، اور آج جب میں آپ سے سوموار کے دن مخاطب ہوں ابھی تک مکمل طور پر اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ 71 سے زائد افراد ہیں جو لاپتہ ہیں۔ گنتی جاں بحق ہونے والوں کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ صبح تک آج سوموار میں خبر تھی 16 افراد جاں بحق، پھر معلوم ہوا 22، پھر معلوم ہوا 26، اور اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تقریباً شام ہونے والی ہے تو 30 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ نمبر اور اوپر جائے گا۔ وہ شہر جسے ہم شہر قائد کہتے ہیں، وہ شہر جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے صنعتی طور پر، کیپٹل ہے پاکستان کی تجارت کا، وہ شہر جو 2024-25 میں 3 کھرب 25 ارب سے زائد کا ٹیکس دیتا ہے اور 2023 کے مقابلے میں 29% زیادہ ٹیکس دیتا ہے، وہاں ایک پلازے میں آگ لگی ہو ہفتے کی شب اور آج سوموار تک مکمل طور پر آگ پر قابو نہ پایا جا سکے، تو میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ KMC، سندھ بورڈ، واٹر بورڈ، مقامی حکومت، سندھ سرکار، کس سے پوچھا جائے؟ CM سندھ کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھ لی، میئر جو ہے ان کے اوپر تنقید بھی آپ نے دیکھ لی، جماعت اسلامی بھی نظر آ گئی، MQM پیپلز پارٹی کو دوشی قرار دے رہی ہے، پیپلز پارٹی MQM کو دوشی قرار دے رہی ہے، ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں۔ لیکن بڑی خوفناک اور دل دہلا دینے والی معلومات میں لے کے آیا ہوں اس سارے سانحے کے اوپر، ان تمام خاندانوں سے انتہائی اظہار ہمدردی۔ آپ کو معلوم ہے ایسی آڈیوز باہر آئیں، فون کالز آئیں اندر پھنسے ہوئے لوگوں کی، جو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو فون کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں بچا لیں، ہم پھنس گئے ہیں۔ وہاں خواتین میں نے دیکھی پلازے کے باہر کھڑی ہو کے زاروں قطار رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں اور یہ اپیل کر رہی ہیں کہ ہمارا بچہ اندر اسے بچا لیں۔ مثال کے طور پر ہارون، 3 بھائی اندر موجود تھے گل پلازا میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا یہ عمارت کب بنی، وائلیشن کب ہوئی، وہاں پہ انتظامات ناکافی کیوں تھے اور آگ پہ قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، محکمے کیسے ذمہ دار ہیں یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ ہارون، اس کے 3 بھائی اندر موجود تھے، 2 باہر آ گئے، تیسرا لاپتہ ہے۔ جو تیسرا لاپتہ ہے اس نے دکان کے اندر سے اپنے باپ کو فون کیا، اپنے دوستوں کو فون کیا اور کہا خدا کے لیے مجھے کو بچا لیں، لیکن کوئی نہ پہنچ سکا کیونکہ کیسے پہنچتے، آگ لگی ہوئی تھی۔ عبداللطیف، ایک اور شہری کراچی کا، اس کا بھائی نعمت، 23 سال اس کی عمر ہے، ایک چھوٹی سی بچی کا باپ، اور اس کا بھانجا عبداللہ 15 سال کا، یہ دونوں اندر دکان میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں معلوم یہ زندہ ہیں یا نہیں زندہ۔ 20 سال کا ایک لڑکا عامر، عید الفطر کے بعد اس کی شادی طے تھی، جاں بحق ہو چکا ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک فائر فائٹر ہے ہارون، اس ہیرو کو سلام جو آگ بجھاتے ہوئے، زندگیاں بچاتے ہوئے خود اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک وہاں پہ اذیت ناک، افسوسناک مثال ہے۔ یہ جو واقعہ ہے گل پلازا کا، تصویریں میں کچھ ساتھ دکھا رہا ہوں آپ کو کہ گل پلازا صدر میں جو واقعہ ہے کبھی کس حال میں تھا اور آج آگ لگنے کے بعد کس حال میں ہے۔ ہفتے کی شب 10:14 پر پریسائسلی آگ لگی۔ اس پلازے کے قریب دور چند 100 میٹر کی دوری پر ایک اور پلازے کی CCTV فوٹیج ہے جو میں کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ سامنے پلازے میں آگ لگی ہے اور نیچے ٹریفک پھنسی پڑی ہے، کوئی حال ہی نہیں ٹریفک کا، لیکن آگ کے شعلے ہمیں بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 10:14 پہ آگ لگتی ہے، 10:38 پر ریسکیو 1122 کو اطلاع ملتی ہے اور 10:57 پر 2 فائر ٹینڈرز وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی 10:15 آگ لگتی ہے اور تقریباً 11 بجے 2 ٹینڈرز آتے ہیں۔ 45 منٹ کے اندر اندر آگ نے کیا ہولناکی مچائی ہوگی ہم صرف سوچ سکتے ہیں۔ صدر میں واقع پلازا ہو اور وہاں فائر فائٹر پہنچنے میں 45 منٹ لگا دیں تو آپ خود سوچیں کہ کس کا گریبان پکڑیں، کس سے سوال پوچھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس پلازے میں کہا جا رہا ہے 14 سے 16 داخلی اور خارجی راستے ہیں لیکن تنگ ہیں۔ داخلی خارجی راستوں پر بھی دکانیں بنی، ابھی میں وہ بھی ریکارڈ آپ کو دینے لگا ہوں جو آج کئی TV چینل نشر کیا ہے۔ آگ بجھاتے ہوئے، اب اگلی جو خبر میں دینے لگا ہوں وہ دھیان سے سنیے گا تاکہ ہم اپنا دل پیٹیں، مزید خون کے آنسو ہم روئیں۔ آگ بجھاتے ہوئے 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اندر پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جو پانی لانے والے ٹینکرز تھے، وہ ٹینکرز گرو مندر کے قریب، تعمیراتی کام وہاں جاری ہے، کراچی پورا کھدا ہوا ہے، وہ تعمیراتی کام جاری ہے، ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، وہ ٹینکر پانی لے کے آ رہے ہیں، پھنس گئے، پہنچ نہیں پائے۔ جب پہنچ نہیں پائے تو آگ نے رکنا تھوڑی تھا، انتظار تھوڑی کرنا تھا کہ آپ آئیں گے تو میں بجھوں گی۔
آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے، اور آگ کیوں نہ بجھ سکی اس کے ٹیکنیکل ریزن بھی ہے۔ جو چیف فائٹر آفیسر ہیں یہاں کے، انہوں نے ایک بیان دیا بی بی سی کو، کہتے ہیں جی ہجوم اور ٹریفک مینجمنٹ نہ ہونے سے پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ پوچھا گیا کہ اچھا جی صرف پانی سے تو آگ نہیں بجھائی جاتی پوری دنیا میں، فومز ہوتی ہیں، گیسز ہوتی ہیں، ان سے بھی آگ بجھائی جاتی ہے، اور بالخصوص جب یہ پتا ہو کہ گارمنٹس کاسمیٹکس ہیں تو بالخصوص ایسی فومز اور ایسی گیسز استعمال کی جاتی ہیں جو ایسی آگ کو قابو پاتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی فوم جو ہمارے پاس تھی وہ پہلے دن ہی ختم ہو چکی تھی۔ یہ اندازہ ہے فائر فائٹنگ کا، یہ صورتحال ہے وہاں پہ اس محکمے کی جس نے آگ بجھانی ہے، اور آگ بھڑکتی رہی، دھواں بھر گیا، پوری عمارت میں دھواں بھر گیا۔ اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں اس لیے نمبر نہیں بتا رہا آپ کو کہ ہر گزرتے گھنٹے کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی جو منزل سے صرف وہاں سے آج کے دن 8 افراد جو جاں بحق حالت میں نکلے ہیں، اور تعداد 30 سے زائد ہو چکی ہے۔ بارکیف 20 سے 22 افراد ہیں ایسے جن کو وہاں سے نکالنے میں یہ کامیاب ہوئے۔ ایک آئی جی سندھ ہیں جو حالیہ دنوں لگے، جاوید عالم اوڈو، انہوں نے کہیں مخاطب کو کہا کہ انہیں لگتا ہے شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے۔ جو عمارت کا عقبی حصہ ہے وہ مکمل منہدم ہو چکا ہوا ہے، ایسے ویژول اور تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو سامنے کا حصہ ہے بڑا، وہ گر چکا ہے، اور گرنے کی فوٹیج اور تصویریں شہریوں نے بنا کے لگائی ہیں۔ 50% قریب عمارت جو ہے مکمل طور پر متاثر ہو کے تباہ ہو چکی ہے۔ اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 20-22 ریسکیو ٹینڈرز اور فائر فائٹرز وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی آج جو پریس کانفرنس کی سی ایم سندھ نے اور دیگر نے، تو شام تک بھی اطلاع یہ 10 سے 15% کا حصہ جو ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ یہاں ہیں کاسمیٹکس کی دکانیں، یہاں ہیں کمبل کی دکانیں، گارمنٹس کی دکانیں، گھریلو اشیاء کی ضرورت کی دکانیں، جو آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں ان کی دکانیں، اور یہ ہفتے کو ویکینڈ ہے، شادیوں کا سیزن ہے، تو 70-80% دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے جب کاسمیٹکس اور کمبل اور گارمنٹس ہوتے ہیں وہاں جو آگ لگتی ہے وہ پھر قابو میں نہیں آتی، تیزی سے پھیلتی ہے، اور بالخصوص جب ریسکیو میں تاخیر ہو جائے۔ اب یہاں پہ میں 2 چیزیں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ جو گل پلازا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اب کہ 3 منزلہ عمارت اور ایک بیسمنٹ کی اجازت تھی، اور یہاں پہ کوئی 1000 کے قریب دکانوں کی اجازت تھی۔ 2 متضاد رپورٹس ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق 500 دکانوں کی اجازت تھی، لیکن دکانیں ڈبل اور 3 گنا زیادہ بنائی گئیں۔ یہ 1980 میں تعمیر ہوتی ہے عمارت، اور سندھ بورڈ جو ہے اس سے اس کو کمپلیشن پلان بھی اس کو ملتا ہے۔ 1998 میں اس میں اضافی منزل تعمیر کی گئی، جو پارکنگ کا علاقہ تھا وہاں دکانیں بنا دی گئیں، اور چھت پر پارکنگ بنا دی گئی، اور ایک اضافی منزل بھی تعمیر کر لی گئی، اور سب کو اجازت دے دی گئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، سندھ بورڈ نے اجازت دی اسے، تب ہی ہوتا رہا نا۔ حالانکہ جو پلان تھا اس کے مطابق 1021 دکانوں کی اجازت تھی، دکانیں بنی 1200 سے زائد۔ تو یہ جو تقریباً 200 دکانیں زیادہ بنی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اضافی دکانوں کی تعمیر سے داخلی خارجی راستے اور دیگر جو لوازمات ہونے چاہیے ان میں پرابلم آئی۔ وہ ادارہ ذمہ دار ہے، وہ حکومت ذمہ دار ہے جس نے اس پلازے میں اضافی تعمیرات کو ہونے دیا، جس نے یہاں پہ اس پہلو کو نظر انداز کیا کہ یہاں پر تنگ علاقہ ہے، ٹینڈر یا فائر لگنے کی صورت میں ریسکیو نہیں ہو پائے گا۔ سی ایم سندھ کہتے ہیں کہ ہم نے کمشنر کراچی کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنا دی ہے اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے۔ اب آپ نے جھانکنا ہے۔ پچھلے 5-10 سالوں میں بھی جو ہوا کراچی میں، جو آگ لگی، جو آتش زدگی کے واقعات ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ ہر واقعے کے بعد آپ یہی بیان دیتے ہیں۔ میئر کراچی اسلام آباد تھے، پھر کوئی کئی گھنٹوں بعد وہاں پہنچے، ان سے لوگ مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ نقشے سے کوئی 200 دکانیں زیادہ بنی، اور اس کے بعد 2003 میں ایک اضافی منزل یہاں بنائی گئی جسے ریگولرائز کیا گیا۔ 14 اپریل 2003 کو مالک کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیا گیا اور کہا گیا جی پلازا چلائیں۔ میں نے ایک جگہ ایک اور رپورٹ دیکھی جہاں پہ 2023 میں ایک سروے ہوا، 2023 میں 265 بلڈنگز کا سروے کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ 155 عمارتیں ایسی ہیں بڑی جن میں کوئی فائر الارم سسٹم ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں۔ تو یہ کس نے چیک کرنا تھا؟ صدر کے علاقے میں ایک پلازا ہے معروف، دہائیوں سے وہاں کام چل رہا ہے، نئی عمارت بھی وہاں بن جاتی ہے، نئی منزل بھی بن جاتی ہے، وہاں پہ 1200 دکانیں ہیں۔ اس پلازے میں کوئی ریسکیو کا سسٹم ہے؟ کوئی فائر الارم لگا ہوا ہے؟
کوئی سلنڈر نصب ہیں, آگ لگے تو رستے ہیں. یہ کس نے چیک کرنا تھا؟ جنہوں نے چیک کرنا تھا وہ پتہ ہے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا, اور وہ ہر واقعے کے بعد کہہ دیتے ہیں معاوضہ دیا جائے گا 1 کروڑ روپیہ, یہ جانوں کی تلافی ہے. نئی جگہوں پہ دکانیں دینے کی کوشش کریں گے, یہ کوئی تلافی ہے؟ یہ سارے ادارے ذمہ دار ہیں, چاہے فائر فائٹنگ کے ہوں, چاہے یہ سندھ بورڈ کے لوگ ہوں, چاہے KMC ہو, چاہے میئر کا ادارہ ہو, چاہے بلدیاتی نظام ہو, چاہے حکومت سندھ ہو, چاہے MQM ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, یہ سب ذمہ دار ہیں. ان سب نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے لوگوں کو نوازا. یہی وجہ ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو 60 اور 70 اور 80 کی دہائی میں پوری دنیا کے سامنے ایک مثال تھی, اب وہ بارش ہو تو ڈوب جاتا ہے, آگ لگے تو عمارتیں مکمل خاکستر ہو جاتی ہیں. جگہ جگہ کھدا ہوا شہر ہے, بدحالی کا منظر پیش کرتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تنقید کیوں کرتے ہیں صحافی ہم پر, ہماری اچھی پرفارمنس کو رپورٹ کیوں نہیں کرتے. اچھی پرفارمنس کو اگر آپ نے رپورٹ کروانا ہے تو گل پلازا کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں, جن کو رینجرز نے منتشر کیا, جو لواحقین ہیں, جو خود ٹرکوں پہ چڑھ کے کوشش کرتے ہیں اندر جا کے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ لیں, جن کی ڈیڈ باڈیز کی شناخت نہیں ہو رہی, DNA سے شناخت ہوں گی, جل کر خاکستر ہو گئی ہیں. آپ تعریف چاہتے ہیں اپنی پرفارمنس کی تو ان لوگوں سے جا کے ان کے آگے مائک کریں, پوچھیں کہ وہ کن لفظوں میں آپ کو یاد کر رہے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہے بچہ گٹر میں گرا تھا, ان کے اہل خانہ نے کیا دعائیں دی تھی. پھر ایک اور واقعہ گٹر میں گرنے کا پیش آیا, ہر واقعے کے بعد نوٹس لے لیا. وہ گٹر میں بچہ گرا تھا تو معلوم ہوا کہ مشینری ہے ہی نہیں جو کھدائی کر سکے. کئی گھنٹوں بعد ایک کوڑا چننے والا جو بچہ ہے اس نے اس بچے کو برآمد کیا. کراچی کا پورا سسٹم بیٹھ گیا اور وہ بچہ برآمد نہیں کر سکا اس گٹر میں, جو ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے ہم نے ویڈیو بھی کی تھی. یہ حال ہے ان کی حکومت کا, ان کی گورننس کا, ان کی پرفارمنس کا. میں ذرا آپ کو مزید بات بھی بتاتا ہوں. یہ تو گل پلازا ہے نا, یہاں تو جو قیامت برپا ہوئی اس کے اوپر تو بات ہوتی رہے گی. ستمبر 2012 کا وہ افسوسناک واقعہ آپ کو یاد ہوگا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں نے تب دنیا ٹی وی میں ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا, زاروں قطار میرے ساتھ بیٹھی خواتین اینکرز رو رہی تھیں جب انہوں نے وہ صورتحال دیکھی. جو رپورٹرز وہاں کوریج کرنے کے لیے جاتے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ خود کھڑے ہونے کا قابل نہیں, اس قدر گرمی ہے آگ کی وجہ سے. 2012 میں بلدیا ٹاؤن گارمنٹس فیکٹری کا واقعہ پیش آیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ 260 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اس واقعے کے بعد کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا مگر نہیں. پھر 2024-25 میں کرنگی مہران ٹاؤن میں دکانوں میں آگ لگی. پھر 2023 میں RJ شاپنگ مال, اس میں 4تھی منزل پر آگ لگی. کئی لوگ اس میں جاں بحق ہوئے, 11 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. 2023 میں نیو کراچی میں 2 فیکٹریوں میں آگ لگی, 4 فائر فائٹر ہلاک ہوئے, 13 افراد زخمی ہوئے, 7 دکانیں گر گئی تھیں. 2022 میں گلشن جوہر میں سینکڑوں گاڑیاں اور 500 قریب موٹر سائیکلیں نظر آتش ہوئی تھیں آگ لگنے کی وجہ سے. 2021 میں مہران ٹاؤن میں صنعتی فیکٹری میں آگ لگی تھی, 16 افراد جاں بحق ہوئے تھے. یہ تو پچھلے 4-5 سالوں کے واقعات ہیں. آپ اگر گوگل کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سال ہزاروں واقعات آتش زدگی کے پیش آتے ہیں, ہزاروں. ابھی ریسنٹلی ایک عمارت گری تھی کراچی میں, آپ کو یاد ہوگا, وہاں بھی کئی افراد جاں بحق ہوئے تھے. پتہ چلا وہ بھی نقشے کے خلاف تھی, وہاں بھی اوور برڈن تھا, تعمیراتی اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی تھی. تو یہ کون لوگ ہیں, کون سے محکمے ہیں جو اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں پہ صرف 10 دکانیں بن سکتی ہیں لیکن وہاں پہ 50 بن جاتی ہیں؟ یہ کون سے محکمے ہیں جو فائر الارم اور ٹینڈرز کے آنے کی جگہ کے ہونے کے باوجود, بلڈنگ کوڈ کے باوجود اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ کر لیں, دکانیں بنا لیں؟ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ گریبانوں میں جو جھانکنے کا CM سندھ صاحب نے دعویٰ کیا مجھے بڑا اچھا لگا, لیکن کاش کہ CM سندھ ان تمام افراد اور ان تمام محکموں کے سربراہان کو سسپینڈ کر کے ان کے خلاف کارروائی کا اعلان کریں اور ان کو مورد الزام ٹھہرائیں, ان کو ان لواحقین کے سامنے کھڑا کریں, پیش کریں اور کہیں یہ آپ کے ذمہ دار ہیں, ہم آپ کے ذمہ دار ہیں. کہہ رہے تھے کہ ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. کمشنر کراچی کیا تحقیقات کریں گے صاحب؟ جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے. سرکاری ملازمین کا اگر آپ کمیشن بنائیں گے, تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے, ظاہری بات انہوں نے اپنے پیٹی بندوں کی حفاظت کرنی ہے اور کسی کیا حفاظت کرنی ہے. کل کو وہ کہہ دیں گے پلازے میں بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی کی گئی. ہاں بھائی کی گئی, لیکن یہ کس نے پوچھنا کہ کس کی وجہ سے خلاف ورزی ہوئی, کس نے اجازت دی؟ میں نے وہ آڈیوز اور ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں لوگ بلبلا رہے ہیں, جن میں لوگ دہائی دے رہے ہیں کہ خدارا پھنس گئے ہیں, ہمیں بچا لیا جائے, لیکن کوئی بچانے والا نہیں. فائر فائٹرز کے پاس
1 گھنٹے کے اندر فوم ختم ہو گئی سب سے بڑے شہر میں، اور پانی تک نہیں وہاں پہنچ سکا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمول کی بات ہے، اسے لوگ ہضم کر دیں گے؟ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو سیاسی حکومتوں کے خلاف گل پلازہ بنتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ عوام کو بھڑکاتے ہیں صحافی، جن کی جمع پونجی ساری دنیا کی وہاں خاکستر ہو گئی، جن کے پیارے بچے وہاں پہ جل گئے، جن کی شناخت نہیں ہو رہی، وہ آپ کے گلے میں آپ کے کاندھوں پہ پھول نچھاور نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کے کچھ اور آپ کے لیے مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔